بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، سٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، عمائدین علاقہ، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کو بیٹھے ہوئے لمبا وقت بیت چکا ہے. آپ کا صبر و ثبات، آپ کی استقامت، آپ کی جستجو اور آپ کی لگن قابل تحسین ہے. اور بالخصوص اس وقت جب مقررین کی لمبی قطاریں ہوں، لمبی لائنیں ہوں، اور ہر مقرر کی تقریر کا طول و عرض جو ہے وہ ماپنے سے بھی باہر ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سامعین ہی وہ صابر اور شاکر لوگ ہیں جو انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہوئے ماحول کو گرما کے رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کتنے جا چکے ہیں اور کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف اور صرف چند منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا. اگر آپ کے موبائلوں کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی آوازیں بھی خاموش رہیں تو ہم تھوڑے وقت میں لمبا سفر طے کر سکتے ہیں اور چند ساعات میں اپنی مقصدیت اور معنویت کو حاصل کر سکتے ہیں. حضرات گرامی، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ دولت عطا کی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور دولت ہے ہی نہیں. دنیا و ما فیہا سے زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، اسلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ عطا کیا. بھئی میں نے آپ سے ہی گزارش کی ہے خاموش رہنے کی، اللہ آپ کو برکت کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہی اللہ کے نزدیک اسلام ہے. لا دینیت، معصیت، بغاوت، سرکشی، نمک حرامی، اس کا نام اسلام نہیں. اسلام ہے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا،
اللہ اور اس کی اطاعت کے آگے اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو پسے پش ڈال دینا اور ہر دھرمی اور منمانی اور کیلو کال اور لیت و لال سے باز آتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی بات کو، ان کے احکامات کو تسلیم کرتے چلے جانا. ہم خوش بخت ہیں اس اعتبار سے، رب العالمین نے جو ہمارے لیے دین منتخب کیا ہے وہ دین متعدد خصوصیات کا حامل ہے. سب سے بڑی خوبی اس دین کی یہ ہے کہ یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین ہمارے لیے مکمل کیا. دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ تمام کے تمام ناقص ہیں، ادھورے ہیں، نامکمل ہیں. مکمل دین ہے تو دین اسلام. کوئی ملک، کوئی معاشرہ، کوئی انسان جو اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے، تھوڑے پیچھے جو اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے، کوئی انسان نامکمل سمجھتا ہے، کوئی معاشرہ نامکمل سمجھتا ہے، کوئی ملک اپنے آپ کو ناقص اور نامکمل سمجھتا ہے، دین اسلام میں داخل ہو جائے اللہ مکمل بنا دے گا. کیونکہ یہ دین الیوم اکملت لکم دینکم، اس کی یہ خصوصیت. اور دوسری اس کی خوبی یہ کہ یہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے. اللہ نے ہمارے لیے اس کو پسند کیا. ابتدا سے لے کے انتہا تک پورے کا پورا دین، شروع سے لے کے آخر تک سارے کا سارا دین وہ اللہ کا پسندیدہ. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو چکر آئیاں والوں کے باشندوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو دین اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر ہلا رہے ہو، منہ سے بول کے نہیں بتا رہے. نہیں، جن کی زبانیں بول سکتی ہیں وہ بولیں، جن کے اندر طاقت نہیں ہے ان سے تو گزارش ہی نہیں ہے. جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے ہمیں بھی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ پسند ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ نے اسے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اسلام کا نظام معاشیات، نظام سیاست، نظام معاشرت، تہذیب و تمدن، ثقافت و کلچر، احکام و مسائل اور اسی طرح حدود اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے پسند کی ہیں. کیا ہمیں بھی پسند ہے کہ نہیں؟ اور تیسری بات یہ دین اسلام دین ہدایت. اسلام دین ہدایت ہے. وہ اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین ہدایت ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو دین ہدا دے کے بھیجا، وہی اتاری ہے. آپ اپنی مرضی سے، منمانی سے، خواہش سے، جذبات سے، احساسات سے نہیں بولتے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کی وحی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلاتے ہیں، لسان کو، زبان کو حرکت میں لے کے آتے ہیں. اور چوتھی خوبی کیا ہے؟ وہ دین الحق. یہ دین حق ہے، دین ہدایت بھی ہے. اس دین کے علاوہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں گمراہی پر، ذلت پر، ضلالت پر، دھوکے پر، فراڈ پر، ملاوٹ پر، تعویلات پر مبنی ہیں. اور دین ہدایت ہے تو صرف دین اسلام ہے، دین حق ہے تو دین اسلام.
ودین الحق۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر پر جو کچھ بھی اتارا ہے وہ حق ہے، اس کے اندر کوئی چیز باطل نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، وہ سارے کا سارا دین دین حق ہے۔ اور یہ جس دین کی میں نے 4 خوبیاں آپ کے سامنے اور خصوصیات رکھی ہیں حضرات گرامی، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان باطلہ پر، یہودیت پر، عیسائیت پر، مجوسیت پر، بدھ مت پر اور ہندو دھرم پر، جس دین نے اور آتش پرستوں پر جس دین نے غلبہ حاصل کرنا ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ وہ کہے گا جس کو یقین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ دین کو پھیلانا ہے، پہنچانا ہے، آگے لے جانا ہے، اس دین کو غالب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی اس دین کو مغلوب کرنے کے لیے نہیں، اس دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے غلبے کا پرچم بھی اٹھایا ہے، میدانوں میں بھی اترے ہیں، آگے بھی بڑھے ہیں، مارکے بھی لڑے ہیں، جہاد بھی کیا ہے، اور صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہے، شکست کفر کو ہوئی ہے، فتح و کامیابی و کامرانی اللہ نے اسلام کو عطا کی ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، یہ اسلام، یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، فتحیاب ہونے کے لیے آیا ہے، شکست خوردہ ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین ترقی کے لیے آیا ہے، تنزلی کے لیے نہیں آیا، یہ دین آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین اسلام دنیا کے اندر انشاءاللہ دوبارہ سے بارہ قیامت تک غلبہ حاصل کرے گا۔ کیا اس دین اسلام کے غلبے اور اس کی سر بلندی کے لیے ارائیاں والا کے پاسیوں، قصور کے باشندوں، کنگن پور کے رہنے والوں، کیا اسلام کو، دین کو غالب کرنے کے لیے تم بھی تیار ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین اسلام، فرمایا سیبلغ ھذا الدین ما بلغ اللیل والنہار، یہ دین اسلام سیبلغ ھذا الدین پہنچے گا۔ کہاں پہنچے گا؟ ما بلغ اللیل، جہاں جہاں تک رات کے اندھیرے پہنچتے، والنہار، اور دن کے اجالے جہاں تک پہنچتے، چاند کی چاندنی جہاں تک پہنچتی ہے، سورج کی کرنیں جہاں تک پہنچتی ہیں، وہاں تک دین محمد پہنچ کے رہے گا، غالب ہو کے۔ اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، یہ گھسا پٹا ہوا دین نہیں ہے، یہ لاغر و معذور دین نہیں ہے، یہ بے بس اور مجبور دین نہیں ہے، دنیا کا ترقی یافتہ، جدید ترین، اعلیٰ ترین اور بہترین دین کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، وہ دین اسلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا اور ہمیں عطا کیا۔ آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں کہ پتہ نہیں اس دین کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس دین کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے۔ اس دین کا مستقبل کیا ہے تو انہوں وہ بھی شک ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر مایوسیاں سن کر، مایوسیاں دیکھ کر، ٹھیک ہے جی، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بس سانو ہی کوٹ پہندی رہنی، مایوسی ہی مایوسی ہے۔ اے اللہ کے بندو، مایوسیوں سے نکلو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی خوشخبری اور بشارت سنو۔
سنا دوں جی؟ سننے کی پوزیشن میں ہو یا نیند کا غلبہ ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها ان امتی سیبلغ ملکها ما زوالی منها۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عرش والے رب نے ساری زمین سکیڑ کر سمیٹ کر میں محمد کو دکھا دی۔ میں نے اس کی مشرقوں کو دیکھا، مغربوں کو دیکھا، گھاٹیوں کو دیکھا، چوٹیوں کو دیکھا، وادیوں کو دیکھا، جزیروں کو دیکھا، میدانوں کو دیکھا، صحراؤں کو دیکھا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفاتر کے اندر ایک بال پڑا ہوتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ دنیا کا نقشہ ہے، اور پوری دنیا کا نقشہ بندہ اپنی کرسی پر اپنے گھر میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے۔ اب تو موبائل میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ سائنس نے ترقی کی، لیکن آج سے 14 صدیاں پہلے عرش والے رب نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری زمین دکھا دی۔ جہاں جہاں تک رٹ قائم ہونی ہے، جہاں جہاں تک دین پہنچنا ہے، کہتے ہیں فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے مشرق مغربیں دیکھ لی۔ اور آگے فرمایا خوشخبری دی ان امتی سیبلغ ملکہا، میری امت کی رٹ اور یہ خلافت، میرے دین کا غلبہ، جہاں جہاں تک یہ زمین موجود ہے جو میرے رب نے مجھے دکھائی ہے، میں محمد کا دین وہاں وہاں تک پہنچ کے رہے گا۔ اس دین کے وارث آپ ہیں، اس دین کے مالک آپ ہیں، اس دین کے عامل آپ ہیں، اس دین کے پاسباں آپ ہیں، اس دین کے داعی آپ ہیں، اس دین کے مبلغ آپ ہیں، اس دین کا سہارا آپ ہیں، اس دین کے محافظ اللہ نے آپ کو بنایا۔ اس دین کے ہوتے ہوئے کیا دائیں بائیں ادھر ادھر آگے پیچھے اوپر نیچے جھانکنے کی، دیکھنے کی، جانے کی، قدم رکھنے کی ضرورت ہے؟ بولو، ضرورت ہے؟ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ کے دین کے علاوہ اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ، کوئی اور دین، افغیر دین اللہ یبغون، لوگ تلاش کرتے پھر رہے، ان کی رغبتیں بھی ہیں، رجحانات بھی ہیں۔ کچھ رقم آ جائے دائیں سے بائیں سے، اپنا ایمان، اپنا ضمیر، اپنا عقیدہ بعض لوگ بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، دین اللہ کے علاوہ کون سا ایسا دین ہے جو میری اور آپ کی دنیا کو سنوار سکتا ہے، آخرت کو بنا سکتا ہے؟ دین اللہ کے علاوہ کون سا ایسا دین ہے جو ہمیں سیدھی راہ پر چلا سکتا ہے؟ دین اللہ کے علاوہ کون سا ایسا دین ہے جو راہ حق کا راہی ہمیں بنا سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا دین؟ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اسلم من فی السماوات والارض، وہ اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی سرکشی کرنے والی اور بغاوت کرنے والی اور نمک حرامی کرنے والی۔ یہ جرت و جسارت کرتا ہے تو انسان کرتا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو سرکشی کرنے والی، انسان کرتا ہے۔ اسلام کا مطلب بھی کیا ہے؟ سر تسلیم خم ہو جائے، اپنے آپ کو جھکا لینا، اللہ کے سامنے مطیع و فرما بردار بنا لینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے۔ اطاعت کا دوسرا نام اسلام۔
اور اس میں پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم اللہ دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آدھے اندر آدھے باہر، کچھ اندر کچھ باہر. نماز دین کے مطابق، کاروبار اپنی مرضی کے مطابق. نماز جو ہے وہ دین کے مطابق، تجارت جو ہے وہ یہودیوں کے اصول کے مطابق، حج جو ہے یہ سنت کے مطابق، اور سیاست جو ہے یہ مغربی طرز پر نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے. یہ اسلام تمہارے لیے، دین تمہارے لیے آیا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے دین اسلام کے اوپر عمل کر لیا تو شاید میری تنزلی ہو جائے گی، میری ترقی رک جائے گی، میرا کاروبار بند ہو جائے گا، میری تجارت کو زوال ہو جائے گا، میری سیاست جو ہے یہ ماٹھی پڑ جائے گی. انسان یہ سوچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ایک ایک رکن کا مسلمان مذاق اڑاتا ہے، ارکان ایمان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. اور یہی مسلمان ہے جو شعائر اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور حدود اللہ کا مذاق اڑاتا ہے. داڑھی کٹانے منانے والے سے پوچھو تو جواب دے گا سارا اسلام داڑھی وچ. بے نماز کو نماز کا کہتا ہے سارا اسلام نماز کے اندر ہے. سود خور کو یہ کہو کہ سود چھوڑ دے، وہ کہتا ہے سارا دین ہی کیا ادھر پیا ہوا ہے. جھوٹی تجارت کرنے والا، مال میں ملاوٹ کرنے والا، لوگوں سے دغا دھوکہ فریب فراڈ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں باز آ جا. وہ کہتے ہیں سارا اسلام کیا اسی میں ہے. جو غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے نہ جھوٹ بول نہ غیبت کر. وہ کیا کہتے ہیں سارا اسلام ادھر جی پیا بندہ چلو کچھ تھوڑا یا زبان دا ذائقہ ہی چینج کرنا. لغویات بکنے اور سننے والا، گانے اور موسیقی سننے والا، او بھائی یہ نہ کر. والذین هم عن اللغو معرضون. مومن تو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر بندہ مر ہی جاوے. تھوڑا جی روح دی تازگی واسطے، سینے دی ٹھنڈک واسطے، کنا دے سکون واسطے. اور اسی طرح جو رقص دیکھنے والا اور مجرے دیکھنے والا ہے، اس کو کہا جائے کہ یہ نہ کر، شیطانی عمل، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے. کہنا سارا اسلام ہی ہے دیکھے. اچھا بھی سارا اسلام ان میں سے کسی چیز میں ہی نہیں ہے تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کہتے کسے؟ اسلام نام ہے عقیدے کا، ایمان کا، اخلاقیات کا، عبادات کا، معاملات کا، شرم و حیا کا، سچ بولنے کا، غیبت کو ترک کرنے کا، اللہ کی اطاعت کا، رسول اللہ کی فرما برداری کا. ایک ایک چیز کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پھر کیا اندر ہے کیا سارا اسلام ہے؟ لمحہ فکریہ داڑھی کٹا کے مڑا کے گٹر میں بہا کے نالی میں گرا کے، بھئی یہ کیوں کیا؟ آپ یہ دیکھ لینا، اگر آپ گزر رہے ہو نالی سے کوئی چھینٹا اڑے اور آ کے کپڑوں پہ پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ بولو جی. دھو ڈالیں گے، اس لیے کہ پلید ہو گئے. گندا قطرہ کپڑے پہ آ کے پڑا ہے، کپڑا کیا ہو گیا جی؟ پلید ہو گیا. تو اس پلیدگی میں جب سنت رسول اللہ کو کاٹ کے پھینک دیتے، اسی گندگی میں وہ بہ رہی ہوتی ہے، اس وقت خدا کا خوف نہیں آتا. یہ دین اللہ کا، شرع اللہ کا، کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا مذاق ہے. وَقُلَّ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. مذاق کرنے کے لیے اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، مذاق کرنے کے لیے اس کا رسول، اس کی سنت، اس کا طریقہ، یہی نظر آیا کہ کتاب اللہ کا مذاق اڑایا جائے، رسول اللہ کا مذاق اڑایا جائے. لمحہ فکریہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے جو دین دنیا میں بھیجا ہے، وہ دین جو حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وہ دین اسلام جس کے غلبے اور تبلیغ اور اشاعت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریں کھائی ہیں، دندان مبارک شہید کروائے ہیں، جوتے خون آلود کروائے ہیں، وہ دین اسلام جس کے لیے اللہ کے حبیب نے ہجرتیں کی ہیں، وہ دین اسلام جس کے لیے صحابہ نے ماریں کھائی ہیں اور ان کو تختہ مشق بنایا گیا ہے، وہ دین اسلام جس کے لیے صحابہ کے سر قلم ہوئے ہیں، وہ دین اسلام جس کے لیے دوہری ہجرتیں ہوئی ہیں، وہ دین اسلام جس کے لیے بدر و حنین کے مارکے اور میدان گرم ہوئے ہیں، وہ دین اسلام دنیا میں غالب ہو کے رہے گا۔ اگر ہم اس کے غلبے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے میں قومیں تبدیل کر دیتا ہوں۔ جو اپنے آپ کو نہیں بدلتے اللہ کہتے ہیں میں انہیں بدل کے رکھ دیتا ہوں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہ کی، ہم نے اپنے آپ کو بہتر نہ کیا، ہم اپنے آپ کو دائرہ دین میں لے کے نہ آئے، تو دین کی چمک اور دمک، دین کا غلبہ، اسلام کی عزت، اسلام کی حشمت، یہ تو کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، کائنات کے کافر مل جل کر کوششیں کر چکے ہیں، آج تک کامیاب نہیں ہو سکے، قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کائنات کے کافروں نے زور لگا کے دیکھ لیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کی چاہتیں، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں اور ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کا دجل، ان کی سفارت، ان کی سیاست، ان کی قیادت اور ان کی وزارتوں نے زور لگا کے دیکھ لیا ہے کہ اللہ کا چراغ بجھا دیا جائے، دین اللہ کا چراغ گل کر دیا جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، مگر رب نے عزم کر رکھا ہے کہ یہ چراغ کبھی بجھے گا نہیں، یہ قیامت تک انشاءاللہ روشن رہے گا۔ کہ اس چراغ کو جلانے کے لیے اور اس چراغ کو روشن رکھنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ جن کی طبیعت خراب ہے وہ انشاءاللہ نہ کہیں تیار ہے، جن کو سردی لگ رہی وہ بھی نہ کہیں تیار ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو تیار ہو، تیار ہو، اور ذرا کھڑے ہو کے بول دو تیار ہو، سارے تیار ہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا